دوستو، حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ ایک روز نیل کے ساحل کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت آپ کسی گہری سوچ میں مگن تھے کہ اچانک آپ نے ایک بہت بڑے بچھو کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف جاتے دیکھا۔ آپ اس کی طرف تھوڑے متوجہ ہوئے، وہ اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے جا پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ دریا میں سے ایک بڑا مینڈک نکلتا ہے۔ وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور وہ مینڈک اسے لے کر دریا میں تیرنے لگا اور دریا پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری بھی اس کے پیچھے پیچھے دریا کے پار چلے گئے۔ آپ جب دوسرے کنارے پر پہنچے تو بچھو مینڈک کی پیٹھ سے اتر کر ایک طرف کو چلنے لگا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ ایک درخت کے نیچے جا پہنچا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک نوجوان زمین پر مدہوش پڑا ہوا ہے اور اس کے سینے پر ایک بہت بڑا اژدہا اسے ڈسنے کے لیے اپنا پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ وہی بچھو تیزی کے ساتھ بڑھا اور اس اژدہے کو ڈنگ مارا، پھر واپس چلا گیا۔ اس کے ڈنگ میں اتنا زہر تھا کہ وہ بڑا اژدہا وہیں مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری دور کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے تو دل میں سوچنے لگے کہ یہ نوجوان کوئی عام آدمی نہیں بلکہ اللہ کا کوئی خاص برگزیدہ انسان ہے، لہٰذا اس نے اس کی قدم بوسی کرنی چاہیے۔ آپ اس کی قدم بوسی کے لیے اس کے قریب ہوئے تو اس کے پاس سے شراب کی بہت بدبو آئی۔ آپ حیران ہو گئے کیونکہ وہ ایک شرابی انسان تھا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ذوالنون، حیران کیوں ہوتا ہے؟ یہ بھی ہمارا ہی بندہ ہے۔ اگر اللہ عز و جل صرف نیکوکاروں کی ہی حفاظت فرمائے گا تو گناہگاروں کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ اس بات سے وجد میں آ گئے اور کافی دیر تک وجد کی کیفیت میں رہے۔ جب سورج غروب ہونے لگا اور ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تو اس نوجوان کی بدن پر حرکت ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے نشے میں افاقہ ہوا ہے اور وہ ہوش میں آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ کو دیکھا تو اچانک شرمندہ ہو گیا اور خجالت سے پوچھنے لگا، اے قبلہ عالم، آپ یہاں کیسے؟ آپ نے فرمایا، اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، میں شرابی انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا، ادھر دیکھو۔ جب اس نے ایک بڑے مرے ہوئے اژدہا کو دیکھا تو اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا۔ آپ نے اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا واقعہ گوش گزار کیا تو وہ رونے لگا اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگا اور کہنے لگا، اگر وہ ذات اپنے گناہگاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جنگل کی طرف دوڑ نکلا اور سخت مجاہدوں میں مصروف ہو گیا۔ آخر کار ایک وقت آیا کہ اس کا شمار اللہ کے مقبول بندوں میں ہونے لگا۔ اللہ عز و جل نے اس پر ایسا کرم کیا کہ اگر وہ دور سے بھی کسی بیمار کو دم کر دیتا تو اللہ اسے شفا عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔